ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن میری نظر میں اس وقت سیاست سے زیادہ امن اور اس ملک کی سلامتی وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ اور کوئی دوسری اہم چیز نہیں ہے۔ میں نے یا میرے پارٹی کے باقی ساتھیوں نے جب بھی اس موضوع پہ بات کی ہے، ہمیشہ بدقسمتی سے حکومت وقت نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، اور حکومت وقت نے ہمیشہ یہ تاثر دیا ہے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ ہماری بات کو انہوں نے ایک سیاسی بیان سمجھا، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالاتر ہوتی ہے اور جس کی اہمیت سیاست سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے پختونخوا کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے علاقے پختونخوا کے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت حکومت کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بدقسمتی سے پولیس کو انہی کی پولیس سٹیشنز اور پولیس پوسٹ کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب اپنی پولیس سٹیشن اور پولیس پوسٹ کے اندر پولیس محفوظ نہیں ہوگی، وہ پولیس عام عوام کی حفاظت کیسے کر پائے گی؟ مذمت کی حد تک، ہمدردی کی حد تک اس حوالے سے تو صوبائی حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہمدردی اور مذمت سے آگے حکومت بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف آپ نے اس قوم کو متحد کرنا ہے، اور اس قوم کو متحد کرنے کے لیے آپ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی کوششیں ہیں اس کی اونرشپ آپ نے لینی ہوتی ہے، یعنی حکومت وقت کو اس کی اونرشپ لینی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت بدقسمتی سے کسی صورت وہ اونرشپ، وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار اور آمادہ نظر نہیں آتی۔ دن بدن اس صوبے کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک پختون کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آج ایک بار پھر یہ بات بڑی واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ مزید غلطیوں کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر حکومت کا رویہ یہی رہا تو خدا نخواستہ جن علاقوں میں تھوڑا بہت امن ہے اور جہاں پر تھوڑی بہت حکومت کی ریٹ اس وقت برقرار ہے، یہ امن بھی خدا نخواستہ نہیں رہے گا اور یہ حکومتی ریٹ بھی برقرار نہیں رہے گی۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، اس پر مرکز اور صوبے کا موقف ایک کیوں نہیں ہے؟ میں ایک اتحادی حکومت کا چیف منسٹر تھا نا، میری صرف اکیلی کی حکومت تو نہیں تھی نا، اور مرکز میں اس اتحادی پارٹی کا وزیر اعظم تھا، لیکن اس وقت این ایف سی ہو، دہشت گردی ہو، 18th امینڈمنٹ ہو، جتنے بھی معاملات تھے، کم از کم آپ کو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ایک پیج پہ تو نظر آ رہی تھی نا۔ اب افغانستان کے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، فیصلہ مرکز نے کرنا ہے، لیکن ایکسیکیوشن کس کا کام ہے؟ صوبائی حکومت کا۔ تو اگر فیصلہ کرنے والے اور ایکسیکیوٹ کرنے والے ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو میں اور آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ سب سے پہلے تو کم از کم ایک مشترکہ پالیسی اس حوالے سے لے کر آئے نا۔ اور آپ نے سوال تو اس حوالے سے نہیں کیا، لیکن میرے خیال سے شاید ضروری اس بات کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی سفارتکاری اور ڈپلومیسی کے ذریعے میرے خیال سے ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سیاسی اختلافات اور سیاسی معاملات کو ایک طرف کر کے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں اور دونوں اس کی اونرشپ لیں۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے اس وقت، وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت حق تلفی ہو رہی ہے ہماری، میں اس پہ تھوڑی بات کہنا چاہوں گا۔ ابھی اسی پریس کانفرنس کے دوران بجلی چلی گئی، اور پہلے لوگ شاید سوال یہ کرتے تھے کہ بجلی کس وقت جاتی ہے، اب میرے خیال سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بجلی کس وقت آتی ہے۔ پورے خیبر پختونخوا میں اس وقت شدید لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور پھر جب اس پر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صوبائیت کو، لسانیت کو بنیاد بنا کر سیاست کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی کہ پختونخوا اپنی ضرورت سے کئی زیادہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت، تقریباً کچھ کم 7000 میگا واٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں، اور ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ زیرو لوڈ شیڈنگ کے لیے 2500 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کتنی شدید لوڈ شیڈنگ یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا پر اپنے حصے سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس وقت، بجلی دستیاب بھی نہیں ہے، اور جو دستیاب ہے وہ نہایت ہی مہنگی بجلی ہمیں دی جا رہی ہے۔ گیس کا اس وقت ایشو ہے، شہری علاقوں میں بھی اس وقت 24 گھنٹے گیس دستیاب نہیں ہے۔
اب پھر میں بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ پنجاب کے حوالے سے آپ کیوں بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ ایران کی جنگ کی وجہ سے چونکہ ایل این جی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، پنجاب کی انڈسٹریز کے کانٹریکٹ جو ہے وہ زیادہ تر آر ایل این جی بیسڈ ہے، نیچرل گیس بیسڈ کانٹریکٹس وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پختونخوا کے حصے کی گیس اس وقت ڈائیورٹ کی گئی ہے پنجاب کے کارخانوں کی طرف۔ جو کارخانے ایل این جی پہ چلنے ہیں، چونکہ ایل این جی دستیاب نہیں ہے، ان کارخانوں کو اس وقت خیبر پختونخوا کے حصے سے چلایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ گیس جو ہے اس پہ پہلا رائٹ آرٹیکل 158 کے تحت خیبر پختونخوا کا ہے، تو ایک تو اس پر فوری طور پر مرکز کا بھی ایک رول بنتا ہے اور صوبائی حکومت کا بھی بنتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا رول صوبائی حکومت کا بنتا ہے۔ اس وقت ڈومیسٹک کنزیومر افیکٹڈ ہے، سی این جی سیکٹر افیکٹڈ ہے، اور جو تھوڑے بہت کارخانے ہمارے یہاں پر انڈسٹریز ہیں وہ بھی شدید متاثر ہیں اس وقت، یہاں تک کہ آٹا اور گندم تک کافی عرصے سے پابندی لگا دی گئی ہے پنجاب کی طرف سے گندم اور غالباً آٹے دونوں کی ترسیل پر، اور جو چیک پوسٹیں دوسری طرف قائم کی گئی ہے وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے، کھلے عام رشوت لی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر قلت بھی پیدا ہو رہی ہے اور قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو ایک یہ جو غیر قانونی پابندی لگائی گئی ہے، اس پابندی کو فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ اور پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں اس وقت، شاید خطے میں اس وقت سب سے زیادہ قیمتیں ہیں وہ کمپیریٹیولی پاکستان میں ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس وقت ہمیں مجبوراً قیمتوں کو بڑھانا پڑ رہا ہے۔ اصل میں وہ آدھی بات کہہ رہے ہیں اور آدھی بات کو چھپا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن ہم ابھی بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر رہے ہیں۔ ان حالات میں حکومت کو چاہیے کہ فل فور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو اگر مکمل طور پر زیرو نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ختم کریں، اس کو کم کریں، تاکہ تیل کی جو موجودہ قیمتیں ہیں اس میں کوئی نمایاں کمی آ سکے۔ اب جب آپ بڑھاتے ہیں تو آپ 20 اور 25 روپے بڑھاتے ہیں، اور آپ جب کم کرتے ہیں تو آپ 4 اور 5 روپے کم کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں عام آدمی کے لیے، بلکہ مڈل کلاس کے لیے بھی شاید اپنے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ میرے خیال سے تو اس وقت قومی سطح پر ہمارا بیانیہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بیانیہ آئے گا، کوئی پالیسی آئے گی، کوئی اس میں سنجیدگی ہوگی تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ چلنا یا نہیں چلنا۔ ہم تو کھلے عام یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن خدا کے واسطے آپ پالیسی تو لے کر آئے نا۔ ایک سے پہلے آپ نے ایک پالیسی لے کر آئے، نیشنل ایکشن پلان، آرمی پبلک اسکول کے میسیکر کے بعد، کیا اس پر عمل درآمد ہوا ہے آج تک؟ 100% نہیں۔ تو پالیسی لانا آسی صاحب میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، پالیسی آئے گی ریاست حکومت کی طرف سے، اور اس پالیسی کے لیے پہلے ان کو بیٹھنا ہوگا، ایک پیج پر ہونا ہوگا۔ نہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ ایک پیج پر ہونے کے لیے تیار ہے۔ کم ملمانے راغوختی نپاغی کے یو خبر ادام کے دل چے اتلسم ترمیم ناکام ثابت چھو زکا چے صوبائی حکومت یونیورسٹی ون چلولش فے بیا بدوے مچے دا یو صوبائی حکومت یا دا یو مخصوص سیاسی پارٹی دا نااہلے سزا پوری صوبے تتاسو سنگا ورک ستاسو پہ علم کے دا عمدہ NFC اوارڈ عمدہ اتلسم ترمیمو شپیتا کالا دا اختیار مرکز سرو خود مردان دا دی پختونخوا دویم الویز علاوه زمون خپل یونیورسيټي په مردان کې نه و د دې NFC اوارډ او د دې اتلسم ترمیم نه پس موږ د دې جوړ شو چې مردان کې یونیورسيټي جوړ شو، ثوابه کې جوړ شو، چارسدې کې جوړ شو، بونیر کې جوړ شو، سوات کې جوړ شو، چترال کې جوړ شو، کرک کې جوړ شو، هری پور کې جوړ شو، پیښور کې نوې یونیورسيټي جوړ شو۔ کم سفر چې نور حکومتونو په یوش په تکاله کې کړو هغه سفر موږ په 15 کاله کې وکړ، دا دغه اختیار په وجه باندې ارسو شو۔ نن که یونیورسيټو سره مالی وسایل نشته، هغه وجوهات دو دي، مرکز د یونیورسيټو سره هیڅ قسمه تعاون نه کوي، تش بس د لیپ ټاپ سکیم تر حده پورې چې په هغې خپل سیاست وشي بس د هغې پورې تعاون روان دی، او صوبایي حکومت هم د یونیورسيټو سره هیڅ قسمه تعاون نه کوي۔ د هغې په وجه باندې یونیورسيټیز کې یو شدید مالی بحران دی، کله فیسونه سیوا کوي، هغې په سټوډنټانو باندې اثر بیا غورځېږي، او اکثر تنخواګانې نه تاسو ګورئ چې خلک دې وخت کې لګیا دي او احتجاج کوي۔ او جی تاسو د هسپتال ذکر وکړو، یو منصوبه نه راځه به کمه یاد کم، دې وخت کې په ټوله صوبه کې نیمګړې منصوبې دي، سړکونه نیمګړې پراته دي، هسپتالونه نیمګړې پراته دي، منصوبې نیمګړې پرتې دي، او دا که اوس سبا دا 30 ترمیم راغې د 100 اربو نه خو قرضه 1000 روپو ته ورسوله، سبا به دا صوبایي حکومت چې د هر چی هغه به دا 900 ارب روپۍ واپس کوي، او که هغه به دلته کې په دې صوبې کې دا نیمګړې منصوبې مکمل کوي۔ وزیران او مشیران د هغې انتخاب کول دا خو د PTI خپل د پارټۍ فیصله ده، او داسې ما ته ښکاري چې د دې فیصلې نه مخکې کافي اختلافات وو،
او زما په خیال د فیصلې نه پس اختلافات نورم سیوا شو. نو د دغه اختلافاتو په وجه باندې به تش پی ټی آی ته نقصان نه رسي. تاسو چې کومه تمه لرئ او توقع لرئ چې مردان ته بس خیر راشي، د مردان به پکې ښېګړه وشي، نو زما په خیال چې څو پورې د دې په خپل منځ کې دا قسمه اختلافات یو دوی یو بل ته بندیت وي، نو دوی به زما او ستاسو د مردان خدمت څنګه وکړي. بل 50 ارب روپے اول ما ته دا ووایه چې 1000 ارب روپو اعلان شوی دی د سابقه قبایلي علاقو دپاره، 200 ارب روپے اعلان شوی دی د پیښور دپاره، 50 ارب روپے اعلان شوی دی د مردان دپاره، مانسیری دپاره غالبا دومره اعلان شوی دی، او دا وزیر اعلی صاحب به نورو علاقو ته ځي، هغه اعلانات لا پات. اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې د صوبې بجټ څومره دی، د صوبې بجټ څومره دی، او دا چې څومره نوې اعلانات شوي دي، نو د دې نه مخکې اول دا نیمګړې منصوبې به څوک مکمل کوي. مردان کې د دې نه مخکې وزیران پاتې شوي دي، که هغه وزیرانو د مردان مسلې حل کړي نو دا به هم حل کړي، او که نه نو ما ته خو داسې ښکاري چې که پرېوته زه به پرې ډېر خوشحاله یم. بېشکه د پی ټي آی د کریډټ د هغې والي ګوره د وطن په آبادۍ او په ترقۍ کې بدنیتي به نه کوي. که سبا دا صوبایي حکومت د پښتونخوا مسلې حل کړي، د مردان مسلې حل کړي، زه به پرې ډېر خوشحاله یم، کریډټ دې والي زه به پرې خوشحاله یم. خو بدقسمتۍ نه اوس به خبره اوږده شي که زه تاسو ته پروجیکټس یاد کړم نو 14 14 کاله داسې پروجیکټس انکمپلیټ پراته دي، نو زه به ته څه توقع وکړم؟